تو فرینڈ السلام علیکم، بگ پوائنٹ ایکس ٹی وی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں غلط کون ہے، اسرائیل یا فلسطین؟ سب سے پہلے اس حالیہ واقعہ کو دیکھتے ہیں کہ 5 اکتوبر کی صبح غزہ سے اسرائیل پر راکٹ فائر کیے جاتے ہیں۔ یہ راکٹ کم نہیں تھے بلکہ راکٹوں کی بارش تھے، کیونکہ تقریباً 5000 راکٹیں تھے۔ یہ ان گائیڈڈ راکٹ تھے، کسی جگہ پر کوئی نقطہ یا ہدف بنا کر انہیں براہ راست نشانہ نہیں بنا سکتا۔ جب حماس اسے غزہ سے اسرائیل پر گولی مارتے ہیں تو وہ اسے صرف اسرائیل کی طرف لے جاتے ہیں۔ یا راکٹ سرحد پار سے اسرائیل میں گرے، پھر یہ راکٹ کسی بھی وقت گر سکتے ہیں۔ وہ عوام پر، کسی کھلے میدان پر یا کسی فوجی پوائنٹ پر گر سکتے ہیں، کیونکہ حماس کی بنائی گئی راکٹ پتہ نہیں کہاں گر رہے ہیں۔ عام طور پر اسرائیل ایسے راکٹوں کو بہت اچھے طریقے سے روکتا تھا، کیونکہ اسرائیل نے 2011 میں امریکہ کی مدد سے آئرن ڈوم سسٹم بنایا تھا۔ اس آئرن ڈوم سسٹم میں میزائل ڈیفنس بیٹریاں ہیں۔ یہ بیٹریاں ریڈار کی مدد سے کسی بھی آنے والے راکٹوں کی سمت، رفتار اور سمت جانتی ہے۔ یہ آئرن ڈوم سسٹم بھی جانتا ہے کہ آنے والے راکٹ کسی آبادی پر گرے گا یا کسی کھلے میدان پر۔ انسانی آبادی کی طرف بڑھنے والے راکٹ کو میزائل سے نشانہ بنایا جاتا ہے، اسے ہوا میں تباہ کر دیتا ہے۔ یہ آئرن ڈوم سسٹم 45 کلومیٹر کے دائرے میں کسی بھی راکٹ کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس آئرن ڈوم سسٹم میں تقریباً 20 چھوٹے راکٹ ہیں اور یہ چند 100 راکٹوں کو ناکام بنا سکتا ہے۔ 2011 میں اسے لانچ کرنے کے بعد اسرائیل نے آئرن ڈوم کی مدد سے تقریباً 2400 راکٹ تباہ کر چکا ہے، لیکن اس بارے میں حماس کی جانب سے ایک ساتھ تقریباً 5000 راکٹ فائر کیے گئے، کیونکہ بہت سارے راکٹ تھے۔ آئرن ڈوم سسٹم کے کچھ راکٹوں کو تباہ کر دیا، لیکن چونکہ بہت زیادہ راکٹ تھے وہ بھی ناکام رہے۔ پھر اسرائیل میں کئی راکٹ گرے۔ ان راکٹوں کے گرنے سے کافی تباہی ہوئی اور بہت سے لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس حملے میں تقریباً 1200 اسرائیلی ہلاک جبکہ 2900 کے قریب زخمی ہوئے۔ یہ حملہ صرف ایک طرف سے نہیں تھا بلکہ سمندری طرف سے بھی تھا۔ زمینی حملہ بھی کیا گیا اور اس وقت اسرائیل کی بنائی ہوئی پیچیدہ سرحد کو کرین کی مدد سے توڑ دیا گیا اور حماس کے فوج اسرائیل میں داخل ہو گئے۔ وہاں کی پولیس نے فوج سے مقابلہ کیا اور حملہ کیا، کچھ بستیوں پر عارضی طور پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے لوگوں کو بھی قید کر لیا۔ اچانک اسرائیل نے اس حملے کو جنگ قرار دیا۔ اسرائیل نے فوراً جوابی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دن کی صبح اسرائیل نے غزہ میں تقریباً 130 مقامات پر میزائل داغے۔ اسرائیل کے اس حملے میں تقریباً 1055 لوگ مارے گئے تھے، 5000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے اور اس بار آئرن ڈوم سسٹم کی ناکامی کے بعد اسرائیل نے لیزر ٹیکنالوجی پر کام شروع کر دیا ہے۔ اب لیزر ٹیکنالوجی کی مدد سے ان راکٹوں کو ہوا میں ہی تباہ کیا جائے گا۔ اسرائیل اب لیزر ٹیکنالوجی کی مدد سے ان راکٹوں کی ناکامی پر کام کر رہا ہے۔ اسرائیل نے اب اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اگر آپ نیوز چینلز کو دیکھیں تو کوئی فلسطینی کہتا ہے اور کوئی اسرائیل کو کہتا ہے، لیکن دونوں طرف متاثرین کون ہے؟ حال ہی میں جب اسرائیل پر حملہ ہوا تو میں نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور پوسٹ دیکھی۔ میں لوگوں کے تبصرے دیکھ رہا تھا، لوگ جشن منا رہے تھے۔ ہر تبصرے سیکشن نے کہا کہ اسرائیل ناانصافی کر رہا ہے، اسرائیل کو تباہ کیا جائے، اسرائیل کو تباہ کیا جائے۔ یہ بہت اچھا تھا۔ اور دوسری طرف جب اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا تو اس حملے میں مرنے والے لوگوں جو اسرائیل کے حامی تھے وہ ان لوگوں کی موت پر جشن منا رہے تھے۔ جب بنی اسرائیل مرے تو اس طرف سے خوشی منائی گئی اور جب غزہ کے لوگ مرے تو اس طرف سے خوشی منائی گئی۔ لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کس چیز کا خوشی منا رہے ہو؟ عوام کی موت کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل پر حماس کے حملے میں تقریباً 1200 لوگ مارے گئے تھے، لیکن ان 1200 افراد میں سے 120 فوجی تھے، باقی بچے، بوڑھے، عورتیں اور مظلوم لوگ تھے۔ لوگوں نے بنی اسرائیل کی موت کا جشن منایا۔ اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا اور 1000 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔